آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی کلیئرٹی کہ حکومت کس بات پر مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پی ٹی آئی بھی کرنا چاہتی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو جو سگنلنگ اور میسیجنگ کر رہی ہے اس کا تو اشارہ کسی اور طرف ہے۔ حکومت جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی ہے پچھلے 3-4 روز سے، اور اس کنفیوژن کے پیچھے کچھ خبریں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ان کی اتھینٹسٹی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ اسی کنفیوژن میں ہی کل جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی گئی اس مصدق ملک صاحب کی طرف سے، اور اس میں مذاکرات کی بات بھی انہوں نے کی۔ پھر جو ہے وہ حکومتی وزراء بات تو کر رہے ہیں، اب جو پارٹی پر پابندی لگانی تھی، آرٹیکل 6 لگانا تھا، اب فرض کریں کہ اعظم نذیر تارڑ 3 دن پہلے انہوں نے کمیٹی سے نکل رہے تھے تو ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کا پلان ہے، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ہمارے پاس پورا مواد موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک جماعت پر پابندی کے لیے ایک سالڈ مواد حکومت وقت پر موجود ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات، یہ حیران کون ہے ویسے کہ دونوں جو ہے وہ چیزوں پہ، تو اس لیے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہاں تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے، اور وہ جو ڈیلیوری تھی وہ بھی نہیں دے پا رہے، بیانیہ بھی نہیں ہے، عوام مخالف ہے ان کے، اور ابھی تک حکومت اپنی موجودگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہی۔ اور دوسری جانب جو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ایک بیان ایک جگہ دیا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، پھر دوسرا بیان انہوں نے دیا کہ نہیں، مذاکرات کے دروازے تو سیاسی لوگ کھلے رکھتے ہیں، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈائیلاگ تو ہونا چاہیے، ڈائیلاگ اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ فیصلہ ہونا ہے اڈیالہ جیل سے ہی۔ اب وہ فیصلہ جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ہونا ہے، وہ آن سین کچھ ہونا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت 4 مقدمات میں ان کو سزا ہو چکی ہے، 5واں جو معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، اب وہ اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے 4 مقدمات میں ریلیف ان کو مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا کریک ڈاؤن آپ دیکھیں، جے آئی ٹی بن گئی ہے، رؤف حسن، پی ٹی آئی کی جو ورلڈ وائڈ جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں تمام کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان تک پہنچنے، ان کو گرفتاریاں کرنے، اور جو ایک لڑکی جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کی جو فیس بک کی ایڈ تھی پی ٹی آئی کی، آج بلکہ رؤف حسن جو ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی لنک، انہوں نے آج ایف آئی اے نے ایک رپورٹ پیش کی عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بھارتی جو ہے راہل نامی کوئی، اس کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی ان کو بھیجا تھا، ٹکٹ بھیجا تھا، اور پھر رؤف حسن نے کہا کہ میں نے بحرین کوئی وہاں کانفرنس تھی وہاں پہ جانا تھا، اس لیے ٹکٹ آیا تھا، تو وہ ایک لنک بھی نکالا گیا اس کے حوالے سے بھی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں۔ ابھی ایم این ایز کی بات راؤ صاحب نے کی کہ ابھی پریس کانفرنس کی عمر ایوب، انہوں نے کہا ہمارے 41 جو ہے ایم این ایز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح مختلف آفرز آ رہی ہیں، کبھی آتے ہیں کوئی آپ کو وزیر بنائیں گے، کبھی پیسہ دیں گے، طرح کی، اور تھریٹس بھی ان کو ہیں، کئیوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے، اور تیسری طرف یہ چل رہا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی کے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان شاید جو ہے وہ قربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک پورے ماحول میں کنفیوژن بہرحال موجود ہے، لیکن حکومت وقت جو ہے وہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ تو چل رہا ہے، اس کے ساتھ وہ مذاکرات بھی ہوئے، اور جماعت اسلامی کے دھرنے کو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ 2 روز پہلے جو گورنمنٹ نے کہا کہ دفعہ 144 پنجاب میں بھی نافذ ہے، اسلام آباد میں بھی نافذ ہے، آپ نے اچھی بات ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو دوگلا پن وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اگر کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، پروٹیسٹ کچھ کرنا چاہے تو وہاں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جو ہے بالکل اجازت ایسی نہیں دیں گے، وہاں بھی اجازت نہیں دی گئی، لیکن فیسیلیٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ راولپنڈی کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا، اب ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے آج تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے فردر جو ہے وہ کچھ کریں گے۔ لیکن یہ دونوں محاذ اور دونوں جو اگر آپ فری کین کو دیکھیں تو ایک طرف جو عمران خان صاحب ہے یا پی ٹی آئی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اتنے درجنوں کیسز میں ہمیں ریلیف مل چکا، ضمانتیں ہو چکی، بریت ہو چکی، لیکن عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکے، یہ ایک مطلب ایڈمیٹڈ چیز ہے، تو اس لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سیکنڈ آپشن کی طرف سوچ رہے ہوں کہ ہمیں بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہیے، دوسری طرف بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، تاکہ کوئی ایک ایسی چیز یا کسی مذاکرات کی ٹیبل ہو یا مذاکرات کی ٹیبل کے بغیر ہی معاملات آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایک آخری بات میں کروں گا، ایک چیز تو طے ہے کہ جب
مسلم لیگ نون واپس آئی پورے سسٹم میں تو اس وقت بھی کوئی مذاکرات کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون ان ہوتی گئی اور پی ٹی آئی آؤٹ ہوتی گئی، تو اس لیے یہ ان اور آؤٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہو اور سارا کچھ ہو اور وہ ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ تب مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے اس کو چھوڑا، ان کے کارکنان نے بالکل کوئی لمبا چوڑا اعتراض نہیں کیا، تھوڑا بہت اس پہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے زبردست جو ہے وہ چلایا اس معاملے کو۔ اور اب اگر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو ایک بیانیہ تھا ان کا، اس بیانیے کو اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو عمران خان صاحب ہی حرف آخر ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ یقینی طور پر پھر کہیں گے کہ زبردست پالیسی ہے اور خان صاحب نے زبردست جو ہے وہ پتہ کھیلا ہے۔ تو اس لیے یہ ان اور آؤٹ ہونا ضروری نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نظر آئے، یہ بغیر نظر آئے ہی ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے۔ مذاکرات کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے جتنی ہواؤں کے رخ تبدیلی کی سگنیفیکنس ہے۔